जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। एक बात जो जब से ये मामला शुरू हुए हैं, ख़ास तौर पर अदम एतमाद के, उसके बाद नई हुकूमत आई है, तो पिछली हुकूमत में हम सुनते रहते थे कि जी मीडिया पर बड़ा इब्तला का ज़माना है और जो हुकूमत है वो कुछ खुश नहीं है मीडिया से। और अब जब नई हुकूमत आ जाएगी तो मीडिया के लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। कुछ ओवरऑल तो मामलात बेहतर हुए हैं, क्योंकि वो जो एक बाकायदा दुश्मनी का सा माहौल था जो खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ अपनाया हुआ था पीटीआई ने, वो खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी कम से कम किसी न किसी हद तक जो है वो हमें इंडिकेशंस मिलती रहती हैं कि ये हुकूमत भी जो है अपने क्रिटिक्स को या उन लोगों को जो नजरियाती तौर पर इनके साथ वाबस्तगी नहीं रखते या उनका झुकाव पीटीआई की तरफ है, उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में कोई ऐसे इल्ज़ामात सामने आए हैं कि समी इब्राहीम के खिलाफ इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ और इस किस्म के जो दूसरे सहाफ़ी हैं, साबिर शाकिर भी उनमें शामिल है, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। दूर दराज इलाकों में उन्हें जमानतें करवानी पड़ी हैं अदालतों में जाकर। और वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें जो है वो थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये तो वाज़ेह है कि ये हुकूमत इन लोगों से कोई खुश नहीं है, लेकिन मैं साथ-साथ ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह से ये मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक तसलसल है उस पॉलिसी का जो हम पीटीआई के दौरे हुकूमत में देखते थे, क्योंकि उस वक़्त भी बहुत सारे लोग जो ऑफ एयर हुए, जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो सिर्फ़ हुकूमत नहीं थी, वो जो हाइब्रिड रेजीम हम देखते थे, उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट उन लोगों से बवजूद खुश नहीं थी। वो चाहते थे कि वो हर हाल में इमरान खान साहब को सपोर्ट करें। इसलिए बहुत सारा जो मुश्किल वक़्त था, वो ऐसे लोगों को एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर देखना पड़ा और ज़ाहिर है कि उसका फ़ायदा फिर पीटीआई को भी हुआ। अब भी मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह ये मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं, ये हुकूमत से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है, क्योंकि इन लोगों ने बाकायदा खुले बंदों ये सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसमें जो जो मैंने अभी लिए हैं, इमरान रियाज या अरशद शरीफ या उसमें साबिर शाकिर हों या समी इब्राहीम हो या कोई और हो, फॉर दैट मैटर, ये खुले आम एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, नाम लिए बगैर ये इशारे दे रहे हैं बड़े वाज़ेह कि ये सब जो हुकूमत तब्दील हुई है इमरान खान साहब की, वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुई है। कहीं न कहीं ये ऐसा भी इम्कान ज़ाहिर करते हैं कि जी दे ये गद्दारी हुई है हलफ से वगैरह-वगैरह। तो ज़ाहिर है कि फिर वो लोग तो खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें तो आदत नहीं है मीडिया की तरफ से इस तरह की आवाज़ें सुनने की, और वहाँ से बैकलैश आएगा। मेरा मौक़िफ़ इस पर वही है जो इससे पहले हुआ करता था। अगर आप मेरे वीलॉग्स को फॉलो करते हैं, जब भी मीडिया के हवाले से पीटीआई ने ये पॉलिसी अपनाई, या अब अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ऐसा कुछ करे या एस्टेब्लिशमेंट जब हमेशा ऐसा करती है, मैं नहीं समझता कि फौज पर तनकीद जो है वो कोई गलत बात है। फौज इस मुल्क का हिस्सा है, उसकी गलत पॉलिसियों पर तनकीद हो सकती है, और राय जो है उसको आपको साइंस का फार्मूला नहीं समझना चाहिए कि सब लोग जो है वो एक ही तरह से सोचें। ये मुमकिन नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग पाए जाते हैं, और उस राय से आप डिसएग्री कर सकते हैं। आप के पास अगर अपना कोई मौक़िफ़ है तो वो आप जवाब में सामने रख सकते हैं, लेकिन इन आवाज़ों को बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हुकूमतों को तो वैसे ही ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो फाइट है जो कोई हुकूमत आज तक जीत नहीं सकी है, ना ये हुकूमत जीत सकेगी, क्योंकि पीटीआई ने भी बड़ा नुकसान उठाया इस वजह से कि उन्होंने ये समझा
کہ وہ میڈیا میں اپنے خلاف جو آوازیں ہیں ان کو بلی کر لیں گے، ان کو دبا لیں گے، اور اپنا الٹرنیٹیو میڈیا جس کو وہ سوشل میڈیا اور یوٹیوبر سمجھتے ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اپنے حق میں جو ہے وہ رائے عامہ ہموار کریں گے، اور باقی جو ہے وہ بالکل ڈیزالو ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ ان کی اپنی حکومت چلی گئی۔ اور تاریخ میں جیسے میں نے کہا جا بجا ہمیں اس قسم کے جو ثبوت ہیں وہ ملتے ہیں۔ یا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی کوشش کی کہ وہ نیو یارک ٹائمز کو یا سی این این کو ختم کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ دوسرا جو معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کی جو مہم جوئی ہے، جو لانگ مارچ ہے، جو انہوں نے سازشی بیانیہ اپنایا ہوا ہے، اس حوالے سے اگر آپ ٹی وی چینلز کا ایک تائرانہ جائزہ لیں، پاکستان کے میڈیا ہاؤسز پر نظر دوڑائیں، تو آپ کو اگین ایک بہت زیادہ پولرائزیشن ملتی ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں جیو دیکھیں یا سما دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بالکل لانگ مارچ ناکام ہے اور کوئی بہت برا کام کرنے جا رہے ہیں یہ پروٹیسٹر، جبکہ اگر آپ اے آر وائی دیکھیں یا آپ دیکھیں بول جو کہ پی ٹی آئی کے حامی چینل ہیں، تو وہ بالکل ایکسٹرا مائل جا رہے ہیں لوگوں کو یہ بتانے میں کہ حکومت بھی بڑی ظالم ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی بڑی ظالم ہیں، اور یہ کوئی مجاہدین نکلے ہوئے ہیں انقلاب لانے کے لیے۔ اور جو ان کے حامی ہیں ان جماعتوں کے، چاہے اگر آپ حکومت سے زیادہ آپ کو محبت ہے یا اپوزیشن سے ہے، اور اس وقت کی اپوزیشن پی ٹی آئی ہے، تو آپ کو لگے گا کہ بس یہی سچ ہے، کیونکہ آپ ہر وقت وہی دیکھ رہے ہیں۔ اور جرنلزم کے اندر بڑی ریسرچ ہے اس حوالے سے کہ کیوں لوگوں کے اندر وہ ایک سلیکٹو پرسیپشن کا فینومینا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ایک ہی طرح کی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بس یہی ریالٹی ہے، یہی ہماری دنیا ہے، اور اس سے باہر وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اور یہی چیز پھر آگے جا کے جو کام کرنے والے ہیں ان پر بھی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کئی قسم کے مسائل ہیں، سینسرشپ ہے، یہ جو ایجنسیاں ہیں ان کا دباؤ ہے، جو کاروباری ادارے ہیں وہ پریشر گروپس ہیں، پھر اس کے بعد جو یہ فریمنگ جس طرح سے خبروں کی ہوتی ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ادارے کی پالیسی کے ساتھ ہے، کیا یہ سیٹ جو اس ادارے کا مالک ہے کیا یہ اس کے فائدے میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، اور لوگوں کے اپنے بائسز بھی پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر انہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، پھر حکومتوں کی طرف سے بیک لیش کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی تھوڑی غلطی اگر سب اون کر لیں کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی آبجیکٹیوٹی کو مد نظر رکھیں، وہ اپنے لائکس اور ڈس لائکس کو آڑے نہ آنے دیں اپنے کام کے، جو سیٹ ہیں وہ بھی اپنی گرفت تھوڑی سی ڈھیلی کریں، اور جو ہماری حکومتیں اور ادارے ہیں وہ بھی اگر یہ کوشش کریں کہ وہ یہ سمجھیں کہ ساری عمر انہیں اقتدار میں نہیں رہنا، کبھی اقتدار سے باہر بھی جانا ہے، تو شاید وہ میڈیا کے حوالے سے اس قسم کی پالیسی نہ لیں، بلکہ ان کا ایک کنسسٹنٹ موقف جو ہے وہ رہے۔ پرابلم یہاں یہ ہے کہ جو میں بائی اینڈ لارج دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کے خیال میں ان کی پسند کا سچ ہے، اور سب سے زیادہ گالیاں ان کو پڑتی ہیں جو دونوں جو سائڈز ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو اور پی ٹی آئی ہو، ان کو دونوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں جہاں کہیں وہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی نہیں، یہ تو شاید جو ہے وہ تھالی کے بینگن ہیں، اور یہ تو جو ہے وہ کوئی ایک واضح پوزیشن نہیں لیتے ہیں، حالانکہ واضح پوزیشن لینا کسی آبجیکٹو صحافی کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اچھی ہوگی تو آپ اس کو اچھا کہیں گے، اگر بری ہوگی تو آپ اس کو برا کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پوزیشن لے لیں اور بس اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے آج کل نام لیے بغیر میں یہ کہتا ہوں ٹینڈنسی دیکھی ہے اپنے بہت سارے صحافی دوستوں نے، چاہے ان کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف ہو یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف ہو، کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اب کیونکہ میں ایک پوزیشن لے چکا ہوں تو میں اب اس کے خلاف کیسے جاؤں، سو مجھے تو بس اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا ہے، اور جب آپ جسٹیفیکیشنز ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔
آپ کی آبجیکٹیوٹی کمپرومائز ہوتی ہے. جو یہ ٹینڈنسی ہے یہ سیاسی جماعتوں میں یا ان کے حامیوں میں ہو، ایکٹیوسٹ میں ہو تو سمجھ آتی ہے، لیکن صحافیوں کو میرا خیال ہے کہ اس سے دور رہنا چاہیے. اور اگر وہ اس سے دور رہیں گے تو پھر ممکن ہے کہ مقدمات کی نوبت بھی نہ آئے یا ان کے خلاف اس طرح کا کرٹیسزم بھی نہ ہو جیسا انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. آج اتنا ہی. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.